سنو علی کی شان یہ ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ مقام غدیر خود کا ہے۔ آج اہل سنت غدیر خود کا مقام بھی بیان کرتے ہیں لیکن ڈنڈی نہیں مارتے۔ جو مسجد نبوی میں سرکار نے ابو بکر و عمر کا ہاتھ اٹھایا تھا، سنی وہ بھی ڈنڈی کی چوٹ پہ بیان کرتا ہے۔ یاد رکھنا، مسجد نبوی کے اندر سرکار حضرت عائشہ سے باہر آئے، کہا شان نبوت سے باہر تشریف لائے، ابو بکر بھی سامنے ہیں، فاروق اعظم بھی سامنے ہیں، دونوں کو بلایا۔ ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، دونوں کے ہاتھوں کو لے کے اپنے بازوؤں میں لے کے بلند کیا۔ جب بلند کیا تو بقیہ صحابہ دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ سرکار سمجھ گئے میرے یاروں کو میرے ساتھ یوں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کیسا منظر لگ رہا ہے آقا، اچھا لگ رہا ہے، خوش ہو رہے ہو؟ جی آقا خوشی ملی ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں ابو بکر کا ہاتھ آیا ہے، آپ کے ہاتھوں میں فاروق اعظم کا ہاتھ آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس منظر کو بھول نہ جانا، یہ منظر یاد رکھنا، پھر تمہیں دیکھنے کو ملے گا۔ آقا کب؟ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن یہ منظر تمہیں پھر دیکھنے کو ملے گا۔ میرے دائیں ہاتھ میں میرے ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں میرے فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ شان ویسے بھی بیان ہو سکتی تھی، سرکار فرما سکتے تھے میرے غلاموں قیامت والے دن ابو بکر کا ہاتھ اور عمر فاروق کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہوگا، بات کافی تھی۔ لیکن سرکار نے اس وقت اپنے ہاتھوں میں ان دونوں شخصیات کے ہاتھ لے کر بلند کر کے کیوں یہ اعلان کیا؟ غدیر خم بھی جو بیان کیا تھا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بلند کر کے، اس کے بھی پیچھے ریزن ہے اور یہاں پر بھی پیچھے کچھ ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کی اگر میں مثال دے دوں کہ سرکار نے کیوں اس طرح ان دونوں شخصیات کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، تو میں سادہ سی مثال دے کے آپ کو سمجھا کے پھر آگے چلتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کبھی کسی وڈیرے کے ڈیرے پہ جب جاتے ہیں اور اکیلے جائیں تو اکثر وڈیروں نے اپنے ڈیروں پر بڑے بڑے کتے باندھے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ وڈیروں کے ڈیرے پہ جائیں تو وہاں بڑے بڑے کتے ہوتے ہیں جو انہوں نے رکھوالی کے لیے رکھے ہوتے ہیں، کاٹنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور آپ جائیں نا، جیسے ہی ڈیرے کے قریب جائیں گے کتے بھونکیں گے۔ کیا کریں گے؟ کتے بھونکیں گے۔ سارے بولو، آپ کی بات نہیں ہو رہی۔ کتے کیا کریں گے؟ بھونکیں گے۔ آپ میری بات کو سمجھنا، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ آپ اور میں اگر کسی وڈیرے کے ڈیرے پہ جائیں اور ان کتوں کا مالک نہ ہو، اس ڈیرے کا وڈیرا کوئی مالک سردار چودھری ملک راجہ نہ ہو، وہ کتے ہمیں بھونکتے ہیں، کاٹنے تک کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنے سنگل زنجیر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ دوسرے دن اگر اسی ڈیرے کے مالک کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کے جائیں، اس کا بازو تھام کے جائیں، جب ڈیرے میں جائیں گے کتا تمہیں دیکھے گا، تم ہلانے لگ جائے گا، کتا تمہیں دیکھے گا، وہ سر جھکانے لگ جائے گا، کتا تمہیں دیکھے گا، وہ تمہارے جوتے چاٹنے لگ جائے گا۔ اب کتے سے کوئی پوچھے ارے میں کل آیا تھا، تو بھونک رہا تھا، تو کاٹنے لگا تھا، آج آیا ہوں تو پاؤں چاٹ رہا ہے، تو کتا کتا ہو کے جواب دیتا ہے ارے میں کتا ضرور ہوں، مگر اتنا علم ہے جو سائیوں کے بازو میں آ جائے اسے بھونکا نہیں جاتا، جو مالکوں کے بازو میں آ جائے اسے بھونکا نہیں جاتا۔ میں نے کہا آج کا 4 ٹانگوں والا کتا جانتا ہے، جو مالک کے بازو میں آئے اسے بھونکتے نہیں۔ جو ابو بکر عمر کو بھونک رہا ہے، 2 ٹانگوں والے کتے سے پوچھو تو کس نسل کا ہے؟ سرکار نے اس وجہ سے دونوں کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیا تھا تاکہ صبح قیامت تک آنے والے 2 ٹانگوں والے کتوں کو پتہ چل جائے کہ ابو بکر عمر کو بھونکنا نہیں ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سائیوں کے ہاتھوں میں تھما رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں بات ختم نہیں ہوتی، وقت نہیں ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرما میرے صحابہ پر تبرہ نہ کرنا، میرے صحابہ کو نہ بھونکنا، میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرنا۔ کیوں؟ فرما میرے صحابہ سارے بشمول ابو سفیان و معاویہ کے، میرے صحابہ سارے یہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے رب تمہیں ہدایت کی راہ دکھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی
صحابی نبی جنتی جنتی ماشاءاللہ واہ واہ زندہ باد جی واہ واہ کیا فرما صحابی والنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فرما میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں راہ ہدایت دکھائے گا جنت کی راہ چلائے گا ہدایت نصیب فرمائے گا بات ختم نہیں ہوتی فرما اصحابی مثل اصحابی کمثل الملح لا يصلح الطعام الا به فرما لوگوں سنو میرے صحابہ پر تبرہ نہ کرنا میرے صحابہ کی دشمنی کو بغض کو حسد کو اناد کو سینوں میں جگہ نہ دینا کیوں فرمایا مثل اصحابی کا مثل الملح فرما میرے صحابہ کی مثال نمک کی مانند ہے لا يصلح الطعام الا به فرما نمک کے بغیر کھانا درست نہیں ہوتا سرکار نے مثال کیوں دی ہے سرکار جانتے تھے ایک وقت آئے گا لوگ میرے صحابہ کی عزتوں میں ہاتھ ڈالیں گے صحابہ پر تبرہ کریں گے نمک کی مثال دے کے بتایا ہے فرمایا لوگوں سنو نمک کے بغیر کھانا درست نہیں ہے میرے صحابہ کے بغیر بندے کا ایمان درست نہیں ہے بے شک بے شک بے شک مثل اصحابی کمثل الملح لا يصلح الطعام الا به فرما میرے صحابہ نمک کی مانند ہیں جس طرح کھانا نمک کے بغیر درست نہیں ہوتا اسی طرح صحابہ کی محبت کے بغیر بندے کا ایمان بھی درست نہیں ہوتا اللہ اور آگے کیا فرما سنو اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم فرما سنو لوگو اللہ سے میرے صحابہ کے معاملے میں ڈرتے رہنا فمن احبهم فبحبی احبهم در حقیقت جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا وجہ میری محبت ہوگی ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا در حقیقت میری نفرت اور میرے اناد اور بغض کی وجہ سے میرے صحابہ پر سب و شتم کرے گا فرما میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا تو پتہ چلا اگر آج کوئی صحابہ کے بارے میں ہلکے جملے بولتا ہے تو وہ صحابہ پر تبرہ بعد میں ہے در حقیقت مصطفیٰ سے نفرت کرتا ہے اور سرکار نے کیا فرمایا سنو من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین فرمایا جو میرے صحابہ کو بھونکے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اللہ کی بھی لعنت ہے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور سارے انسانوں کی بھی لعنت ہے سرکار فرماتا ہے جو صحابہ کو بھونکے اس پر لعنت اللہ کی بھی رسول اللہ کی بھی فرشتوں کی بھی اور تمام نسل انسانی کی لعنت ہے اور ہم ان کے ساتھ یارانوں کی پینگیں بڑھاتے رہیں غیرت تو نہیں آتی مر جانا چاہیے بندے کو بغض صحابہ رکھنے والوں کے ساتھ پیار کرنا محبت کی جملے ان کے لیے بولنا ان کے لیے نرم مزاج اور نرم لہجہ رکھنا سرکار نے فرمایا فیضا ذکر اصحابی فامسکو فرمایا جب بولنے لگو نا میرے صحابہ کے بارے میں تو اپنی زبانوں پر ذرا تالے لگانا عشق کا پیرا لگانا یہ نہ ہو کہ اول فول بک دو اس واسطے صحابہ کی شان ویسی میرے وہ آ گیا چونکہ موضوع اس طرح کا تھا تو چونکہ یاد یہ بھی رکھیں کہ جب اہل بیت کی بات ہو تو وہ فقط اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے اور جب صحابہ کا ذکر ہو تو اس کے اندر اہل بیت آٹومیٹکلی آ جاتی ہے سبحان اللہ بات سمجھ آ رہی ہے چونکہ جو اہل بیت ہیں وہ منصب صحابیت پہ فائز ہیں تو اس لیے اہل بیت کا ذکر بھی ڈنکے کی چوٹ پہ اور صحابہ کا ذکر بھی ڈنکے کی چوٹ پہ ارشاد نے ضرورت نہیں ہے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختار اصحابی على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي منهم أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فجعلهم أصحابي خير أصحابي كلهم خير سرکار نے فرمایا اللہ کریم جل مجدہ الکریم نے میرے صحابہ کو انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے زیادہ برگزیدگی عطا فرمائی ہے واختار لي منهم أربعة پھر میرے لیے 4 کو خاص طور پہ چنا ہے وہ 4 کون سے ہیں فرمایا اربعۃ ابا بکر و عمر و عثمان و علی فرما پہلا نمبر ابو بکر کا ہے دوسرا فاروق اعظم کا ہے تیسرا عثمان ذوالنورین کا ہے چوتھا حیدر کرار مشکل کشا شیر خدا فاتح خیبر مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا کا ہے فجعلهم اصحابی خیر فرمایا میرے سارے صحابہ میں سے اللہ نے ان 4 کو فضیلت عطا فرمائی ہے واصحابی کلهم خیر فرمایا میرے بقیہ صحابہ پر تبرہ نہ کرنا ان کو فضیلت دی ہے ویسے تو میرا ہر صحابی خیر والا ہے